السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتجوز. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے شکر احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کی تخلیق اشرف المخلوقات کے اندر فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، جنہیں قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی. حضرات گرامی، میرے آنے کا مقصد اور آپ لوگوں کے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مقدس رشتہ ابھی جو ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور اس مقدس رشتے کو سماجی اعتبار سے لوگوں نے جتنا گنجلک بنا رکھا ہے، غیر رسمی رسومات، ہندوانہ رسومات کی ادائیگی کے پیش نظر جو نکاح آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، آج اس کو مشکل ہم لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے. حالانکہ بہت بڑی نعمت ہے، خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے حلال طریقے سے اللہ کے رب العالمین نے ایک نکاح کا ذریعہ متعین کیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا: یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں قوت باء کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو فلیتجوز، تم شادی کرو، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ یہ شادی تمہارے نگاہوں کی محافظت کرنے والی اور شرمگاہوں کی محافظت کرنے والی ہے. فإن لم يستطع فإنه له الصوم بالوجع، اگر تم طاقت قوت باء کی صلاحیت نہیں ہے، شادی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو، تو ایک روزہ رکھو، یہ سنت ہے. جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی صلاحیت پیدا کر دی ہے تو لہٰذا ہم پر یہ فرض ہے، واجب ہے نکاح. گرچہ نکاح سنت ہے لیکن صحابہ استطاعت پر، جوانی کے بعد، بلوغت کے بعد کھانے کمانے کا ذریعہ میسر ہے، قوت باء کی صلاحیت ہے، تو ہم پر یہ فرض ہوتا ہے تاکہ خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے غلط روش اختیار نہیں کریں. تو نوجوانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا. اب اس کے طریقے بھی، انتخاب کرنے کے طریقے بھی ہیں، لڑکے لڑکیوں کی چوائس کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ساری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں، شرط ہے کہ نہ تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہم نے شادی کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیا تو یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سماج کے اندر سے جتنے بھی ہندوانہ رسومات ہیں سب ختم ہو جائے گا. لیکن بعض مسائل میں عمل کرتے ہیں، بعض مسائل میں چھوڑ دیتے ہیں. جہاں ہماری منمانی بات آتی ہے وہاں شریعت کو بالائے طاق رکھتے ہیں، اور جب من کی باتیں آتی ہیں تو دونوں کو ملا کے چلتے ہیں. حالانکہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے عقائد کے اندر، معاملات کے اندر، معاشیات کے اندر، سیاسیات کے اندر، تمام چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ لائق عمل ہے. اگر ہم مسلمانوں نے اس شادی کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، صحابہ کرام کے اسوہ کو اختیار کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ شادیاں آسان ہوگی. آج سماج کے اندر جہیز کی رسم اتنی خطرناک رسم بن چکی ہے، یہ جہیز ایسا ناسور بن چکا ہے کہ جہیز کے تلے دبے ہوئے بہت ساری لڑکیوں کی عمریں برباد ہو رہی ہے. بہت ساری ہماری بہنیں جہیز کے دباؤ میں آ کر کے شادی نہ ہونے کی صورت میں 40 سے 45 سال کی عمر کو پار کر رہی ہیں. اسی جہیز کی خطرناک نتائج نے بہت سارے ہماری بہنوں کو خودکشی کرنے میں مجبور کر دیا ہے. بہت ساری ہماری بہنیں ایسے بھی ہیں جو وقت شادی نہیں ہونے کی وجہ سے بن شادی کی ماں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، یا تو لڑکا ہے نہیں تو گارجین ہے. لہٰذا ہم اس بات کو پیغام دیتے ہیں کہ جب وقت بلوغت کا ہو جائے، بالغ ہو جائے، خواہ لڑکے کا مسئلہ ہو یا لڑکی کا مسئلہ ہو، آپ شادی کا انتخاب کریں.
اور آپ منگیتر کی حیثیت پیغام بھی دے سکتے ہیں. لڑکی کو دیکھنے کا مسئلہ بھی ہے. باب النظر المکتوبہ بخاری شریف اور مسلم تمام حدیثوں کے اندر یہ باب موجود ہے کہ آپ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی شک شبہ دور نہ. لڑکا لڑکی کو دیکھے, لڑکی لڑکا کو دیکھے. اسلامی اصول ہے, اسلامی شریعت کسے یاد دیتی ہے. یہ سماج کے اندر بندشیں ہیں. لڑکا دیکھے لڑکی کو یہ مایوس سمجھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انصاری سے کہا تھا تم نے جو شادی کی تم دیکھ کیوں نہیں لیا. اور یہ حدیث سے بہت ساری ہے, وقت کی قلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید ہمارے اور آپ کے انتخاب کرنے کا جو نظریہ ہے سماج کے اندر اس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تنکح المرأۃ لأربع ولمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها فاظفر بذات الدین. شادیاں 4 چیزوں کے ذریعے کی جاتی ہیں. تنکح المرأۃ لأربع شادیاں کی جاتی ہیں 4 چیزوں کے ذریعے سے. ولمالها نمبر 1 مال کو دیکھا جاتا ہے, حسب نسب خاندان کو دیکھا جاتا ہے, اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے, اسے خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں, مالدار گھرانے سے ہے کہ نہیں تاکہ جہیز لینے میں آسانی ہو. مال حسب نسب خاندان ہمارے خاندان سے ہے یا نہیں, یہ ساری سماجی بناوٹی چیزیں ہیں سماجی اعتبار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزوں سے شادیاں جو کی جاتی ہیں انہیں ترجیح دینے کا جو مسئلہ ہے فاظفر بذات الدین, تم دین کو ترجیح دو, دینداری کو ترجیح دو. مالداری, خوبصورتی, حسب نسب خاندان ایک طرف ہے, اور غریب گھرانے کی کوئی لڑکی ہے, دیندار ہے, مرۃ صالحہ ہے, تو آپ اس کو پیغام دیجئے اور اعلان کیجئے کہ اس غریب لڑکی سے دینداری کی بنیاد میں شادی کروں گا, انشاءاللہ اس سے بھی برائیاں ختم ہوگی. لیکن آج ہم اس کا الٹا سمجھتے ہیں, مالداری کو ترجیح دیتے ہیں دینداری کو نہیں, خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں دینداری کو نہیں. بہت سارے میں رشتے گروہ بھی چلاتا ہوں اللہ کے فضل سے, اور میں انہی شادی کو کراتا ہوں جو بلا لین دین, بلا بارات, بلا رسم و رواج, بالکل لیا بیچارہ آدمی گیا نکاح کے پڑھائی چلے. یہ شادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے, صحابہ کرام کی سیرت دیکھیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شادی کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے. حضرت علی ان کے گھر سے وہاں منگوا کر کے زیرہ کو بیچ کر کے آپ نے انتظام کیا تھا, چند ٹوٹی پھوٹی چٹائی اور تکیا وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, ان کی بھی اپنی شادی ہوئی, ان کی بہنوں کی شادی ہوئی. تمام صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی نبی کے زمانے میں. لیکن آپ نے مالداری خوبصورتی کو ترجیح نہیں دیا. آپ نے کہا فاظفر بذات الدین, دینداری کو ترجیح دو, کیونکہ دینداری کو ترجیح دے کے شادی نہیں کرو گے کہ فتنہ فساد ہوگا. اذا خطب احدکم ممن ترضون دینه وخلقه فزوجوه وان لم تكن فتنة في الارض وفساد عريض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پیغام دو شادی کرنے کے لیے, اور جب شادی کا پیغام دے رہے ہو تم راضی ہو جاؤ اس کی دینداری کی بنیاد پر, لڑکی کی دینداری, لڑکے کی دینداری کی بنیاد پر, اس سے اخلاق و ویوہار کی بنیاد پر تم اس سے فوراً شادی کرو. فزوجوه ان کی شادیاں تم کر دو آپس میں. وَإِن لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. اگر تم نے دیندار لڑکے یا لڑکیوں سے شادیاں نہیں کی تو سمجھ لو کہ سماج میں بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا. آج اس حدیث کے روشنی میں ہم معائنہ کرتے ہیں, سماج کے لوگوں کا معائنہ کرتے ہیں, تو یقیناً جہاں دینداری کی بات آتی ہے, دیندار گھرانے سے لڑکی ہوتی ہے, صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے, لڑکا بھی صوم و صلات کے پابند ہے, لیکن آج سے خوبصورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری لڑکی تو خوبصورت ہے, لڑکا کالا ہے, مجھ سے شادی نہیں کر سکتا. یہ ہم نے اپنے پیمانے اور اصول بنا رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہی تھا کہ اذا خطب احدکم ممن ترضون دینه وخلقه فزوجوه وان لم تكن فتنة في الارض فساد عريض وفاظفر بذات الدین. دونوں حدیث کو جمع کرنے کے بعد اس بات میں پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے, اللہ کے رسول قول و فعل بھی ہے کہ دینداری جہاں ملے گی فوراً آمنا صدقنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا کل متاع الدنیا, دنیا کی تمام چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند کی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کی تخلیق کی ہے سب آپ کے فائدے کے لیے ہے. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, سب سے بہترین قیمتی چیز دنیا کی سب سے دولتوں میں سب سے بہترین دولت کوئی چیز ہو سکتی ہے تو مرأة الصالحہ ہے, نیک بیوی ہے. جب نیک بیوی کا انتخاب کریں گے آپ کی افزائش نسل ہوگی, کیونکہ اسی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. تم لوگ جب شادی کرو تو زیادہ بچہ دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کیا کرو. کیوں؟
فإنه مقاصد بكل الأمم، تاکہ میں تمام امتیوں پر میں زیادہ فخر کروں گا قیامت کے دن۔ الحمدللہ کتنا ہم پیغام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ ہم ایک شادی بھی اتفاق کر لیتے ہیں، دوسری نہیں کرتے، سماج میں مایوس سمجھا جاتا ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ لڑکیاں بھی نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ تعلیم نہیں ہے، وہ سیرت صحابہ سیرت نبی معلوم نہیں ہے، سیرت صحابیہ معلوم نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر بیوہ سماج میں پڑ جائے، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی شادیاں دوہر ہو جاتی ہیں، کیونکہ سارے رشتے آتے ہیں، نہیں بیوہ سے ہم نہیں کریں گے، ہم نے ایک شادی ہم نے کر لی ہے، دوسری کی خواہش ہے، لیکن دوسری کرنے کے لیے جب شوہر مرد ارادہ کرتا ہے تو سماج کے اندر رہنے والے لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بیٹی سوتن کی شکل میں نہیں جائے گی۔ یہ سب سماجی رکاوٹ ہے، ہمارے مزاج کے اندر قدرت بھری ہوئی ہے۔ اس میں نبی کہتے ہیں 4 شادیوں تک اجازت ہے، 4 تک، لیکن یہ مسئلہ الگ ہے، ایک تو کم سے کم کریں، ایک جب کریں بلوغت کے بعد جب آپ بالغ ہو جائیں، لڑکا ہو لڑکی فوراً شادی کریں، کیونکہ اغض للبصر واحسن الفرج، شرمگاہ کی محافظت کرنے والی، نگاہوں کی محافظت کرنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جوان ہے، جوانی کے جذبہ جوش مارتا ہے، اور اس کے اندازے جب راستے میں چلتا ہے لڑکی نظر پڑتی ہے شیطان کوچا مارتا ہے اور اس کی نگاہیں چل بھٹکنی شروع ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے ایسا دیکھنا، گھوم کر دیکھنا، گھر کے دیکھنا بھی آنکھ کا زنا ہے۔ بہت ساری باتیں وقت کی قلت ہے، میں مختصر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے رشتہ آپ کے سامنے جو ہونے جا رہا ہے، یہاں تو میں سمجھتا ہوں لڑکی والے ماشاءاللہ دیندار ہوں گے، لڑکی بھی دیندار ہوگی۔ لڑکا تو ماشاءاللہ ہمارے قریبی دوستوں میں سے ہیں، بہت پرانے دوست ہیں الحمدللہ، یہاں سے لے کر سعودی کے زمانے تک، اور جب برابر باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، دینداری کی بنیاد پہ اخلاق ویوہار سب کچھ ہے، اور ہماری یہی تمنا آرزو ہے کہ اس پیغام کو ہم کریں، دینداری کو ترجیح دیں۔ سارے رشتے مالداری آتی ہے، دینداری سوال کریں لڑکی والوں سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے دیندار لڑکی چاہیے۔ آپ لڑکے کا انتخاب کرنے جائیں پوچھیے لڑکا نمازی ہے نہیں، دیندار ہے یا نہیں، مالدار ہے نمازی نہیں کریں گے شادی، کیوں سے بہت سارے خرافات جنم لیں گے، سماج کے گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور مالداری کے ساتھ مبتلا ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، برا مت مانیے گا، مالدار ہمارے بھائی ہوں گے، تکلیف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فخر بذات دین کو ترجیح دو۔ تو آپ جب لڑکا کا انتخاب کریں سماج میں جانے کے بعد آپ پوچھئے کیا ان کے دینداری کا کیا ذریعہ ہے، صلاۃ کی پابندی ہے نہیں، نشہ کا کوئی عادی تو نہیں ہے، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ ٹٹولیے۔ گرچہ غریب گھرانے کا لڑکا مل جائے، آپ کی لڑکی دیندار ہے، وہ دیندار لڑکی کا رشتہ دیندار لڑکے سے کر دیجئے، انشاءاللہ دنیا کے اندر فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر فائدہ ہوگا، اور اس کی پوری زندگی افزائش نسل، اسے نسل کی بڑھوتری جو ہوگی انشاءاللہ وہ جیسے اولاد صالح کی شکل میں۔ تو یہ ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش بھی کرتے ہیں اس مقدس رشتے کو ہندوانہ رسوم میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں اللہ کے واسطے۔ ہم جہیز کا بائیکاٹ کریں، الحمدللہ میں 4 یا 5 رشتے نکاح پڑھانے جا رہا ہوں پوری زندگی میں، کہ میں لین دین والے اور شادی بیاہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا قرآن میں سے کو بائیکاٹ کیا ہوں، اپنے گھرانے سے لے کر کے رشتہ داروں سے لے کر سب کی باتیں سننی پڑی، لیکن مجھے ڈر ہے بحیثیت قاضی کے، بحیثیت عالم اور داعی کے، کہ قیامت کی رب العالمین سوال کر لے گا کہ بتاؤ ظالم مولوی، برا مت اپنے ماں باپ کو کہہ رہا ہوں، قیامت کی رب العالمین سوال کرے گا جہیز کی رسم اور جیسے تلے کی رسم، چمان ڈولا ڈولی جتنی بھی رسومات ہو رہے تھے، تم بحیثیت قاضی کے منکرات، یہ منکر ہے، برائیاں ہیں، بدعات ہیں، ان پر تم نے دیکھتے ہوئے اپنی زبان سے نکیر کیوں نہیں کی، تم نے زبان سے کیوں نہیں منع کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، برے کام کرتے ہوئے دیکھے سماج میں، تو اس کو اپنی زبان سے روکے، جہاں اپنے ہاتھ سے روکے زبردستی، میرے گھرانے کی بات ہے، بھائی نہیں مانے، مانے گا تو پڑھ، کیوں نہیں مانے گا، بیٹا ہے دو ہاتھ لگائے کیوں نہیں مانے گا، اپنے جہاں تک طاقت ہو ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، اور طاقت نہیں ہے سماج میں کسی برے کام کو روکنے کے لیے تو اپنی زبان کا استعمال کریں، اور یقیناً آج سے نہیں 20-25 سالوں سے لے کر جب تک میری حیات باقی رہے گی اللہ کی توفیق سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے میں ثابت کرتا رہوں گا، میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا
अपने अमल से साबित करूंगा, अपने ज़बान से कहता रहूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही वइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही ज़ालिका हुवल ईमान। तुम अपने हाथ से रोको, हाथ से रोकने की सलाहियत नहीं हो, तुम अपनी ज़ुबान से रोको और ज़ुबान से रोकने की सलाहियत नहीं हो, तुम अपने दिल में बुरा मानो, ये सबसे कमज़ोर ईमान का दर्जा है। लिहाजा इस पर मैं अमल कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह करता रहूँगा और आप लोगों से सवाल करूँगा। अल्लाह के वास्ते हमने दोस्ती यार इस सब एक तरफ है, हम उसे कहिए कि जहेज हिंदुआना रसूम है, ये बारात हिंदुआना रसूम है, ये तिलक चिमावन डोला डोली ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी और आप जाते हैं तो मैं इससे शामिल नहीं हो सकता हूँ। ये क़यामत में अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने जब देखा बुरा काम करते हुए तो नहीं रोका तो अमल क्यों नहीं किया। यह हम ज़ुबान से कहते हैं, तकरीरों में कि लेन देन हराम है, हमारे बेटे की जब बात आती है अठीसी में पैसा ले लेते हैं, ऐसे भी देखो अल्लाह ताला पूछेगा नहीं क़यामत के दिन लमा तक़ुलू मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बातें क्यों करते थे जो खुद नहीं करते थे। और ऐसी बेअमल मौलवी की सज़ा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, वो क़यामत के दिन जहन्नम का आग मुँह में लगाम की शक्ल पे हाथ मिलेगा। अल्लाहुम्मा फ़ज़लना। बहरहाल बहुत खुशी हो रही है आप लोग देख करके, बहुत कम तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। लड़की वालों की तरफ से कोई भोज, कोई चिमावन, कोई इस तरह की शादियों में तकरीब का एहतमाम होता है, ये सब दुरुस्त नहीं है। वलीमा करें, लड़का निकाह करने के बाद कल जाने के बाद वलीमा करें, सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह खिलाएं जायज़ तरीके से। लेकिन ये जितनी भी रसूमात है ना, ये सारी बिदअत है, हिंदुओं के नकाली। हमको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, मुत्तबे रसूल बनाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत हमारे सामने मौजूद है, सहाबा की सीरत मौजूद है। लिहाजा इन मुख्तसर बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जो नौजवान हैं मैदान में आ जाएं, समाज के अंदर कुली बाइकाट करें, ऐलान कर दें कि हम शादी करेंगे तो पहले लेन देन करेंगे, दीनदार लड़की से करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। गार्जियन हजरात हैं वो भी तहिया कर लें, मैं बेटा और बेटी को बूढ़ी कर देना मंजूर है मुझे, लेकिन हम लेन देन करके और गैर दीनदार लड़कों से शादी नहीं करें। तहिया कीजिए, आज पैगाम को आम कीजिए, यही हमारे आने का मकसद भी था ताकि हमारी बात यहाँ तक पहुँचे। वक्त का दरकार है, वक्त की दरकार है, क्योंकि इस मौजू को बात करने का हमें घंटा 2 घंटा चाहिए, लेकिन वक्त किल्लत है। इन्हीं मुख्तसर बातों में मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ करता हूँ हमारे अल्लाह हम तमाम सामीन को हर मसले के अंदर मुत्तबे रसूल बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दें। आमीन आमीन।